اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت دنوں کے بعد، بلکہ بڑے لمبے عرصے کے بعد اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کے ساتھ لائیو گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج ایک تحریر تھوڑی دیر پہلے فیس بک پر میں نے لکھی تو سوچا کہ اسی پر گفتگو کی جائے کہ آج سے 1977 میں، آج سے بہت سال پہلے 5 جولائی 1977 کو پاکستان کے ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کی فوجی قیادت کے اس وقت کے سربراہ جناب ضیاء الحق نے اس وقت کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما تھے اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کا تختہ الٹ کر انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ اور اس کے بعد نہ صرف انہیں پابند سلاسل کیا بلکہ اپنے مغربی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کے اشاروں پر چلتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں ان کا ٹرائل کرنے کے بعد انہیں سزائے موت دے دی گئی، جسے بعد ازاں تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا پہلا عدالتی قتل تھا۔ عدالت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی۔ اس وقت کی فوجی قیادت نے اور ضیاء الحق نے جو یہ عمل 5 جولائی کو آج کے دن سر انجام دیا، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم اس عوامی طاقت کو، ہم اس عوامی جذبے کو اپنی مارشل لا کے ذریعے اور عوام کو قید و بند کی صحبتوں میں داخل کر دینے کے بعد شاید تحریک کو جو اس وقت چل رہی تھی اس کو ختم کر لیں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ بھٹو کسی نہ کسی حالت میں پاکستان کی سیاست میں آج بھی موجود ہیں، بلکہ یہ کہنے میں ہمیں کوئی عار نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کے پہلے سیاسی حکمران ہیں کہ جن سے عوام نے بے پناہ محبت کی اور جن کی سزائے موت کی خبر سن کر عوام نے خود سوزیاں کی، لوگوں نے اپنے آپ پر تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جب زرداری صاحب کے پاس آئی اور زرداری صاحب اور ان جیسے دوسرے قائدین نے جب کرپشن کے ذریعے عوام الناس میں اپنا مقام کھو دیا اور پیپل پارٹی کی وہ پذیرائی نہ رہی، لیکن بھٹوازم اپنی سطح پہ پھر بھی موجود رہا۔ بھٹوازم کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو نے عوام کی بات کی، عوام کو سیاسی شعور دیا، عوام کے اندر تھے، عوام کے اندر زندہ رہے۔ اس وجہ سے آج بھی بھٹو موجود ہیں، اور بھٹوازم پاکستان کی سیاست میں کئی دہائیوں تک نافذ العمل رہا۔ پاکستان کی سیاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بھٹوازم کی سیاست تھی اور دوسری اینٹی بھٹوازم کی سیاست تھی۔ اس پر کئی دہائیاں پاکستان میں سیاست کا بازار گرم رہا۔ آج بھی تمام تر پی پی کی کرپشن کے باوجود بھٹو کا سیاسی نظریہ زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو شہید نے جو نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کر، وہ نعرہ آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ عوام اس نعرے کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی جمہوری حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی عوام کو روٹی کپڑا اور مکان اور انصاف کی سہولیات مہیا نہیں کرتی۔ اس وجہ سے بھٹو نے اس زمانے میں جو اقدام سحر انگیز شخصیت کے تحت لوگوں کے دلوں میں جس طرح گھر کیا، بھٹو نے عوام کے درد کو جس طرح محسوس کر کے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قیادت اس وقت کی اور عوامی قائد بن کر سامنے آئے۔ آج اگر کوئی سیاسی تحریک یا کوئی سیاسی قیادت اسی طرح کی عوامی پذیرائی حاصل کرنا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ بھٹو ازم سے اور بھٹو کی شخصیت سے جو ہے نا اس حوالے سے رہنمائی لیں کہ بھٹو نے کس انداز میں لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کی۔ ضیاء الحق
آج اس دنیا میں نہیں، اور ان کا شاید ہی کوئی چاہنے والا آج اس دنیا میں موجود ہو۔ پاکستان کی باشعور عوام جان چکی ہے کہ اس وقت کے اس ڈکٹیٹر نے جو آئین پاکستان سے بغاوت کی تھی، تو کسی بھی ملک میں بغاوت کی سزائے موت ہوتی ہے، تو آئین پاکستان کو معطل کرنے کے بعد ضیاء الحق نے جو اقدام کیا اور پھر عوام پاکستان پر جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، ضیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں آج ختم ہو چکی ہے، لیکن بھٹو کی محبت اور بھٹوازم آج بھی لوگوں کے درمیان، عوام پاکستان کے درمیان موجود ہے۔ بھٹو شہید نے بے شمار ایسے اقدامات کیے کہ جن کو جتنا بھی سراہا جائے، اس میں سب سے پہلا ان کا قدم جو انہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ہسٹری میں زندہ و جاوید رکھے گا، وہ قدم یہ تھا کہ بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی طرف پہلا قابل عمل اقدام اٹھایا۔ بھٹو کی شہید کی دوسرا کریڈٹ جو ان کے کھاتے میں جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمل ان کی بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے، وہ یہ کہ بھٹو علیہ رحمت نے یا بھٹو شہید نے سب سے دوسرا جو اہم قدم اٹھایا وہ یہ کہ آئین پاکستان میں قانون سازی کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام محبان رسول علیہ السلام کی ذات پر اور تمام عوام پاکستان پر بھٹو کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے قانون سازی کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا۔ بھٹو نے عوام پاکستان کو پاسپورٹ تک رسائی دلوائی اور عوام پاکستان کے لیے باہر کے دروازے کھولے، اور باہر سے جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان میں آیا اور پاکستان نے تعمیر و ترقی کا آغاز کیا۔ بھٹو شہید کے زمانے میں پاکستان میں پہلا مکمل باضابطہ آئین اسمبلی نے اپروو کیا، یہ بھی بھٹو کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ میں عوام کو جو سیاسی شعور دیا وہ وقت کے ساتھ الحمدللہ ڈیولپ ہوتا ہوا آج اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ آج عوام پاکستان حق کو کسی حد تک حق کہتے ہیں اور برے کو کسی حد تک برا کہتے ہیں۔ شعور کی بیداری ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس میں نسلوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عوام پاکستان گریجولی اس طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میرا پاکستان پیپل پارٹی سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ آئندہ کوئی تعلق اس کا کوئی بننے کا کوئی جو ہے نا وہ اندیشہ ہے۔ الحمدللہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن بھٹو نے جو اقدامات کیے، بھٹو نے جو اس وقت قابل قدر اقدامات کیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ان کو سراہنا چاہیے اور اس عمل کی مذمت کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اس وقت کی عوامی طاقت کو طاقت کے بلبوتے پر، فوجی طاقت کے بلبوتے پر ناکام کرنے کی کوشش کی، اور بھٹو کو ایک عدالتی ان کا قتل کروایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو جذبہ ان کے اندر موجود تھا عوام پاکستان کو روٹی کپڑا اور مکان دینے کا، آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس میں اضافہ کرتے ہوئے 4 چیزوں کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ ہمیں عوام پاکستان کو انصاف بھی دینا چاہیے، بنیادی حقوق بھی دینے چاہیے۔ شعور کی بیداری کی وہ مہم آج ڈاکٹر طاہر القادری لے کے چل رہے ہیں، پاکستان عوامی تحریک لے کے چل رہی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے ہر سطح کے قائدین اور کارکنان کو چاہیے کہ وہ عوامی لیڈر بننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور عوام کے آپ کے علاقے میں جتنے بھی مسائل جنم لیتے ہیں، جتنے بھی ایشوز سامنے آتے ہیں، ان پر کھل کر بات کریں، اور کسی بھی نوعیت کہ خوف اور ڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حق کو حق کہنا چاہیے اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے۔ میں یہاں پہ آخر میں بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس زمانے کی ایک بڑی مشہور نظم جو بھٹو کی شہادت کے بعد جب ضیاء نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اس وقت کے جو جتنے بھی لکھاری تھے، لکھنے والے تھے، ان کو کہا کہ آپ میرے حق میں لکھیں، تو اس میں
حبیب جالب صاحب کا نام بھی آتا ہے. ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ میرے حق میں بھی لکھیں تو انہوں نے بڑا خوبصورت اس زمانے میں ایک نظم لکھی جو زبان زد عام ہوئی. میں اس نظم پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا, اور یہ آج بھی پیغام ہے ان طاقتوں کے لیے جو حق کو دبانا چاہتی ہیں. بھٹو کی باقیات نواز شریف کی صورت میں اور نون لیگ کی صورت میں آج اپنی موت مر رہے ہیں, اور جو ضیاء کی باقیات آج بھی اپنی موت مر رہے ہیں نواز شریف کی صورت میں اور شہباز نون لیگ کی صورت میں, وہ آج اپنی موت مر رہے ہیں. جو ضیاء کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ملک کو کرپشن کی طرف, ملک کو دہشت گردی کی طرف, ملک کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ یاد رکھ لیں کہ ملک پاکستان کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں کہ اوراق میں دفن ہو جائیں گے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. وہ سیاسی قیادتیں جو آج دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو شہید ڈکلیئر کر رہی ہیں, انہیں بھی اپنے سیاسی نظریے پر غور کرنا چاہیے کہ بھٹو اور بے نظیر کو تو شہید کہا جا سکتا ہے لیکن اسامہ بن لادن کو شہید نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ نے اپنا یہ وتیرہ نہ بدلا تو وقت آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا. اور یہ نظم ہر اس ظالم کے لیے ہے کہ جب انہوں نے حبیب جالب کو کہا کہ آپ میرے حق میں لکھیں تو انہوں نے بڑا خوبصورت وہاں پہ کلام لکھا, کیا کہ ظلمت کو ضیاء, سرسر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا, پتھر کو گوہر, دیوار کو در, کرگس کو ہما کیا لکھنا. ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں, دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں, ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں. اے دیدہ ورو اس ذلت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا, یہ اہل چشم یہ دارا و جم سب نقش بر آب ہیں. اے ہمدم مٹ جائیں گے سب پروردہ شب, اے اہل وفا رہ جائیں گے ہم. ہو جا معصوم ادا کیا لکھنا, ظلمت کو ضیاء, سرسر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا. اور دوستان وقار, حق بات پہ کوڑے اور زندہ, باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان. انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں, خونخوار درندے ہیں رقصاں. اس ظلم و ستم کو لطف و کرم, اس دکھ کو دوا کیا لکھنا. ظلمت کو ضیاء, سرسر خدا کیا لکھنا. اور اے فنکارو ظلمت میں نہ اپنا فن وارو, یہ محل سراؤں کے باسی, قاتل ہیں سبھی اپنے یارو. ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا, اس غم کو نیا کیا لکھنا. ظلمت کو ضیاء, سرسر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.